حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی۔ عقد کے کچھ عرصے بعد جناب عقیل نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ فاطمہ زہرا کی رخصتی کے لیے رسول خدا سے کہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ عقیل نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں حضرات ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے تذکرہ کیا۔ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں اور ذکر کیا۔ غرض یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم ایسے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اگر جناب خدیجہ زندہ ہوتی تو ان کی آنکھیں اس سے بہت ٹھنڈی ہوتی۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ جناب خدیجہ کا نام سنتے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا خدیجہ کہاں ہے؟ کون ہو سکتا ہے مثل خدیجہ کے؟ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اور میرا بوجھ اس نے ہلکا کیا اور میرے کام میں شریک ہو گئی اور اپنے مال سے میری مدد کی۔ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ میں خدیجہ کو جنت کی بشارت دوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ خدیجہ ایسی ہی تھیں جیسا آپ نے فرمایا۔ اب وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی ہیں۔ ایک دن خدا ہم کو اور ان کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ جس کام کے لیے ہم اس وقت حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ علی کی آرزو ہے کہ فاطمہ کی رخصتی کر دی جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اس وقت شرم و حیا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ فاطمہ کو تمہارے گھر بھیج دیا جائے؟ علی علیہ السلام نے اپنا سر شرم سے جھکا کے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ ام سلمہ کے حجرے میں فاطمہ کو دلہن بناؤ اور علی کے گھر کو سجا کر اس کے لیے تیار کرو۔ ازواج رسول نے ایسا ہی کیا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ مناقب شہر ابن عاشوب میں ہے کہ اصحاب اس موقع پر ہدایہ اور تحائف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی اور شوربہ تیار کر لیا جائے، اور حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھیڑ بکریاں ذبح کریں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عام منادی کر دی جائے کہ سب لوگوں کو دعوت ہے۔ بس لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ 4000 سے زائد مرد تھے اور عورتیں اس کے علاوہ تھیں۔ سب نے شیر ہو کر کھایا اور پھر بھی اس کھانے میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج میں کھانا تقسیم کروایا اور ایک رکابی فاطمہ اور علی کے لیے رکھ لی۔ جب رات ہوئی جو رخصتی کی رات تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقہ طلب کیا جس پر خود سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس پر مخمل کی چادر ڈلوا دی اور فاطمہ کو اس پر سوار کیا اور ناقے کی مہار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور خود حمزہ و عقیل اور دیگر بنو ہاشم کے ہمراہ تلواریں کھینچے ہوئے پیچھے پیچھے چلے، اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری کے آگے آگے رجس پڑتی ہوئی چل رہی تھیں۔ خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے ساتھ چلیں اور ان کا دل بہلائیں اور خود بھی خوشیاں منائیں اور رجس پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کریں، لیکن کوئی ایسی بات نہ کہیں اور نہ کریں جس سے خدا نہ خوش ہو۔